شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے درخواست دہندگان کی سہولت کے لیے نادرا مراکز میں پاسپورٹ کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملک بھر میں آج پہلی ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری کی فیلڈ سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ وزارت خزانہ نے چیلنجوں کے مقابلے میں مالی شعبے کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 17واں میچ آج پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ درخواست گزاروں کی سہولت کے لیے نادرا مراکز میں پاسپورٹ جاری کرنے والے افسروں کے کاؤنٹر قائم کیے جائیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاسپورٹس کے جلد حصول اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈز کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف عام لوگوں کو سہولتیں میسر آئیں گی بلکہ قومی خزانے پر بوجھ بھی کم ہوگا۔ وزیر اعظم نے نادرا اور امیگریشن اور پاسپورٹس کے ڈائریکٹوریٹ جنرل سے تعاون کے ذریعے وسائل کا تبادلہ کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے منظور شدہ تمام نئے پاسپورٹ دفاتر کو نادرا مراکز میں کاؤنٹرز بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی درخواست دہندگان کے لیے ان کی دہلیز پر سروس فراہم کرنے کی غرض سے نادرا کے موبائل گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری میں اعداد و شمار جمع کرنے کا شفاف نظام یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے مستقبل کی منصوبہ بندی اور وسائل کے مؤثر استعمال میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو مقامی طور پر سسٹم ڈیزائن کرنے پر مبارکباد دی۔ ملک بھر میں آج سے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم اور خانہ شماری شروع ہو گئی ہے۔ مردم شماری کے چیف کمشنر ڈاکٹر نعیم الظفر نے ہاؤس لسٹنگ ایپ میں پہلا خاکہ تیار کرتے ہوئے فیلڈ سرگرمیوں کا افتتاح کیا۔ شہریوں پر زور دیا گیا کہ وہ فیلڈ آپریشن کے دوران اپنی بھرپور شرکت اور تعاون کو یقینی بنائیں۔ ادارہ شماریات پہلے ہی خود شماری کے پورٹل کا آغاز کر چکا ہے جو کہ جنوبی ایشیا میں کسی بھی ملک کو فراہم کیے جانے والا یہ پہلا موقع ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ مقامی اور بیرونی محاذوں پر چیلنجز کے باوجود مالیاتی شعبے کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ ماہانہ معاشی بہتری اور گزشتہ سال جنوری کی صورتحال کے مطابق حکومت گزشتہ برس اسی سطح پر ملک کی مجموعی شرح نمو میں مالیاتی خسارے کو محدود کرنے میں کامیاب رہی جبکہ بنیادی رقوم میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بہتری زیادہ تر حکومت کے اخراجات کم کرنے کے حوالے سے دانشمندانہ لاہ عمل جس سے اعانتوں اور گرانٹ میں کمی کے باعث وفاقی اخراجات میں 3.9% کمی ہوئی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ موجودہ پالیسی موقف نے حکومت کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور تخفیف غربت فنڈ کے ذریعے معاشرے کے کمزور طبقوں کی مالی امداد میں اضافے کے قابل بنایا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے گزشتہ مہینے 527 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لیا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے اپنے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ ایف پی آر نے پچھلے سال اس مہینے کے مقابلے میں 17% کے اضافی محصولات حاصل کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایف پی آر نے موجودہ مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں 4,493 ارب روپے وصول کیے جبکہ گزشتہ سال کے اسی مدت کے دوران 3,820 ارب روپے حاصل کیے تھے جس سے موجودہ مدت میں 18% کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کو نقصان پہنچانے والے پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملزمان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور اب تک 29 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے جس میں 200 افراد کو ملزم نامزد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی فوٹیج میڈیا کو مہیا کی جائے گی تاکہ پوری قوم مجرمانہ ذہن رکھنے والے عناصر کے چہرے دیکھ لیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں صحافیوں کے ساتھ ہنگامہ آرائی بھی قابل مذمت ہے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بھارت ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں مسلسل 5ویں سال 2022 میں انٹرنیٹ سروس منقطع کی گئی۔ انٹرنیٹ ایڈوکیسی کے نگران ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر اب تک انٹرنیٹ کی 187 بندشیں ہوئیں جن میں مقبوضہ کشمیر میں 49 سمیت
भारत में 84 मरतबा इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया। हुक्काम ने कर्फ्यू और हड़ताल के दौरान इंटरनेट सर्विस मुनक़ता और मुसलसल खित्ते में मवासलाती पाबंदी आयद की। पाकिस्तान सुपर लीग का 17वां मैच आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।